السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ سلطنتوں کے مالک، آپ ملک دیتے ہیں، سلطنت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور سلطنت چھین لیتے ہیں جس سے چاہتے ہیں۔ عزت دیتے ہیں آپ جس کو چاہتے ہیں، اور ذلیل کرتے ہیں آپ جس کو چاہتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں خیر ہے، یقیناً آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے کئی معنی کر کے بہت اہم ہے۔ ایک تو یہ کہ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ بہت اہم ہے۔ دوسرا یہ کہ اس آیت کی روشنی میں قوموں کے عروج اور زوال کو سمجھا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب آدمی کو عروج ملے تو اس آیت کو نگاہ کے سامنے رکھ کر کے کام کرنا چاہیے، اور اگر آدمی زوال کی حالت میں ہو، قوم اگر زوال کی حالت میں ہو، تو یہ آیت اس کی تسلی کے لیے بہت کافی ہے۔ یہ آیت جو ہے ایک دعا کے طور پر نازل ہوئی کہ آپ کہہ دیجئے اے اللہ سلطنتوں کے مالک، کہ تو حکومت سلطنت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے سلطنت کو چھین لیتا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ غزوہ خندق، جس کو قرآن میں احزاب کہا گیا ہے، غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ احزاب کا جو موقع تھا یہ مسلمانوں کے لیے بڑا سخت موقع تھا۔ اس معنی کر کے سخت موقع تھا کہ غزوہ بدر کے بعد اور پھر غزوہ احد کے بعد اور پھر دوسری جو جنگیں ہوئی تھی، ان تمام جنگوں میں تقریباً کفار کو شکست ہوئی تھی، وہ ہارے تھے۔ غزوہ احد میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کو فتح ملی تھی، لیکن وہ فتح ایسی نہیں تھی کہ جو ان کی تسلی کا سامان بن جائے وہ یا ان کے مقصد کو پورا کر دے۔ بعد میں چل کر کے ان لوگوں نے، یعنی جتنے کفار تھے، سب نے ایک متحدہ محاذ بنایا مسلمانوں کے خلاف۔ مدینے کے یہود اور اسی طریقے سے مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے کفار، پھر کفار مکہ، سب نے مل کر کے ایک متحدہ محاذ بنایا اور ایک بڑی فوج لے کر کے مدینے پر چڑھائی کی، اور اس نیت سے چڑھائی کی کہ مدینے سے مسلمانوں کو نیست نابود کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تاکہ جھنجھٹ ہی ختم ہو جائے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو مسلمان تھے ان سے مشورہ کیا کہ یہ تو بڑی بھاری فوج لے کر کے آ رہے ہیں اور اس ارادے سے آ رہے ہیں، فیصلہ کن جنگ کے ارادے سے آ رہے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے ان کو روکنے کے لیے۔ حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ فارس کے رہنے والے تھے، ایران کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ ایسے موقعوں پر ہمارے علاقے میں جو جنگ کم ہوتا ہے، تو ایسے موقعوں پر خندق کھود دی جاتی ہے، یعنی گڈھا کھود دیا جاتا ہے، اور اتنا لمبا اور اتنا چوڑا کھود دیا جاتا ہے تاکہ دشمن کی فوج ادھر سے ادھر نہ آ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا۔ مدینے کی جو آبادی تھی وہ تین طرف سے گھری ہوئی تھی۔ تین طرف سے گھری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تینوں طرف جو ہے باغات وغیرہ تھے، مکانات وغیرہ تھے، تو ان طرف سے آنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ایک طرف کا حصہ جو کھلا ہوا تھا، اس حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ وقت بہت کم بچا ہوا تھا، اور خندق کی کھودائی جو ہے وہ بہت لمبی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس کی چوڑائی جو تھی وہ 40 میٹر کے قریب اس کی چوڑائی تھی،
लंबाई उसकी बहुत ज़्यादा थी, वक़्त कम बचा था। और फिर मुसलमानों की हालत भी ऐसी नहीं थी, यानी मुसलमान अभी-अभी गुर्बत से नहीं निकले थे। मक्का से हिजरत करके आए थे, अपना कारोबार, घर-बार, ज़मीन जायदाद सारी चीज़ें छोड़ कर के चले आए थे मक्के में। यहाँ पर जो उनकी हालत थी मदीने के अंदर, वो बहुत अभी गुर्बत वाली हालत थी। इसलिए कि अभी तिजारत वग़ैरह यहाँ से नए सिरे से शुरू कर रहे थे। तो मजमूई तौर पर मुसलमानों की माली हालत अच्छी नहीं थी, और उस हालत में फिर खंदक खोदना शुरू किया गया। सारे सहाबाए-किराम उसमें जुटे रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खंदक खोदने में लगे रहे। हाल ये था कि भूख की वजह से लोग परेशान रहते थे। भूख लगती थी लेकिन खाने के लिए नहीं कुछ रहता था। ये हाल था मुसलमानों का उस वक़्त। लोग अपने पेटों पर पत्थर बाँध करके खंदक खोद रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर 2-2 पत्थर बंधे हुए थे ताकि भूख का एहसास ना हो। खंदक खोदने की मशगूलियत ऐसी थी कि इस्तिंजा वगैरह के लिए मौका नहीं मिलता था। मुसलसल दिन-रात काम चलता था। खंदक खोदते-खोदते एक जगह चट्टान आ गई। यानी ज़मीन खोदी जा रही थी तो पता चला कि चट्टान आ गई है, अब उसको कैसे खोदा जाए? लोग परेशान हो गए, सहाबा-ए-किराम परेशान हो गए कि इस पत्थर को कैसे हटाया जाए? मशवरा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला करके इत्तला देनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया। आप आए और आपने कुदाल उठाई और एक मारा। कुदाल मारी उस चट्टान पर। चट्टान जो है वो टूट गई, चकनाचूर हो गई और उससे एक रोशनी निकली। पत्थर पर जब लोहा टकराता है तो चिंगारी निकलती है। ये टक्कर बहुत तेज थी, इसलिए उससे एक रोशनी निकली। जब रोशनी निकली है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझको कैसर व किस्रा के दरबार दिखाए गए हैं इस रोशनी में। दोबारा आपने उस चट्टान को मारा, फिर रोशनी निकली और ज़्यादा टूट गई चट्टान। फिर आपने कहा कि मुझको ईरान और रूम व फ़ारस के महल्लात दिखाए गए हैं। तीसरी मर्तबा आपने मारा, फिर रोशनी निकली, फिर इसी तरह से आपने पेशन गोई की कि फला चीज़ें मुझको दिखलाई गई हैं। मुनाफ़िकीन भी वहाँ पर मौजूद थे। मुनाफ़िकीन ने जब ये बात सुनी तो वो मज़ाक उड़ाने लगे। वो कहने लगे कि खुद अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, खंदक खोद करके जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रूम और ईरान मुझको दिखाया दिखाया जा रहा है। रूम के महल्लात मुझे दिखाए जा रहे हैं कि वो मेरे हाथों पर या मेरे लोगों के हाथों पर फ़तह होंगे। खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, कुछ है नहीं कि पेट भर सकें, जान बचाने के लिए खंदक खोद रहे हैं, दिन-रात काम कर रहे हैं, दिन-रात मज़दूर की तरह मशक्कत उठा रहे हैं और ख़्वाब जो है इतने लंबे देख रहे हैं। ये मुनाफ़िकीन ने मज़ाक उड़ाना शुरू किया। ज़ाहिर है कि ये बहुत तकलीफ़देह बात थी। मुनाफ़िकीन की ये बात जो है तकलीफ़देह थी। उनका ईमान चूँकि नहीं था, इसलिए वो इस तरह की बात कह रहे थे। जो मोमिन थे, उनको तो यकीन था कि अल्लाह के रसूल ने जो बात कही है, वो बिल्कुल सही कही है। उसी पर ये आयत नाज़िल हुई। मुसलमानों की तसल्ली के लिए ये आयत नाज़िल हुई कि तुम लोग कह दो, मुसलमानों को ये हुक्म है, अल्लाह के रसूल के वास्ते से मुसलमानों को ये हुक्म है कि तुम लोग कह दो सल्तनत की ऐ सल्तनतों के मालिक, ऐ हुकूमतों के मालिक, आप जिसको चाहते हैं हुकूमत देते हैं और जिससे चाहते हैं हुकूमत छीन लेते हैं। जिसको चाहते हैं आप इज़्ज़त देते हैं और जिसको चाहते हैं आप ज़लील कर देते हैं, ज़िल्लत देते हैं। ये उसूली बात है कि हुकूमत और सल्तनत ये इंसान के इख्तियार की चीज़ नहीं है, बल्कि हुकूमत और सल्तनत जो है वो अल्लाह की तरफ से अता की जाती है इंसानों को। और फिर इंसान जब ज़्यादा टेढ़ा होने लगता है तो फिर वही हुकूमत और सल्तनत छीन भी ली जाती है। ज़ाहिरी असबाब चाहे जैसे भी हों, चाहे जो भी हों, अल्लाह कैसे हुकूमत और सल्तनत अता करेगा वो उसके हाथ में है। जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशन-गोई कर रहे थे कि ईरान के महल्लात और कैसर और किस्रा के दरबार को मैं देख रहा हूँ कि वो मेरे लोगों के हाथों पर फ़तह होंगे, उस वक़्त ज़ाहिरी एतबार से कोई ऐसी चीज़ नहीं थी मुसलमानों के पास कि जिसकी बुनियाद पर ये कहा जा सके कि ये ख़्वाब कभी पूरा होगा, ये पेशन-गोई कभी पूरी होगी। बिल्कुल गुर्बत की हालत थी मुसलमानों की। मुनाफ़िकीन यही कह कर के उनकी गुर्बत ही का मज़ाक उड़ाया करते थे कि खाने को नहीं है और ख्वाब देख रहे हैं ईरान के।
اور اس وقت دنیا کے اندر جو منظم حکومتیں تھیں وہ یہی دونوں حکومتیں تھیں، ایران کی کسریٰ اور روم کی قیصر۔ یہ دونوں بالکل منظم حکومت تھی، مہذب حکومت تھی، ان کے پاس فوجیں تھی، لڑنے کے سامان تھے، ہتھیار تھے، آفراد تھے، زمین تھی ان کے پاس، سب کچھ ان کے پاس تھا۔ اور مسلمان بالکل محدود تھے، یعنی صرف مدینے کے اندر مسلمان تھے، اور مدینے کے آس پاس کی جو آبادیاں تھی ان میں مسلمان تھے، کچھ مسلمان مکے کے اندر تھے بس، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ظاہری اعتبار سے اس وقت، جس وقت پیشن گوئی اللہ کے رسول نے کی تھی، اس وقت کوئی ایسا سامان نہیں تھا کہ جس سے یہ سمجھا جا سکے کہ یہ پیشن گوئی پوری ہوگی۔ کوئی بھی شخص ہوتا ایسی صورتحال میں، اس کو تعجب ہوتا، اگر ایمان کی کمزوری ہوتی تو وہ مذاق اڑاتا، جیسے منافقین نے مذاق اڑایا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارے معاملات جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں پوری ہوئی، ایران بھی فتح ہوا، اور روم بھی فتح ہوا، شام بھی فتح ہوا، اور ساری ساری جگہوں کو فتح کیا گیا۔ شام کا علاقہ پورا فتح ہوا، شام میں بیت المقدس بھی اس وقت، بیت المقدس جو ہے یہ فلسطین کا جو علاقہ ہے وہ شامی میں آتا تھا، پورا علاقہ فتح ہوا، مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ عراق کا علاقہ فتح ہوا، ایران پورا فتح ہوا، افغانستان تک مسلمان آ گئے، بلکہ ہندوستان تک میں، ہندوستان کی جو سرحد ہے اس میں بھی مسلمان داخل ہوئے بعد میں چل کر کے، یہ پورا علاقہ فتح ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرنا، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے اسباب کو پیدا کریں گے، کیسے وہ زمانے کو گھماتے ہیں، انسان کے تصور میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی۔ اللہ نے فرمایا کہ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ ان ایام کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، کبھی یہ اوپر ہے تو کبھی وہ نیچے ہے، کبھی وہ نیچے ہے تو کبھی یہ اوپر ہے۔ کوئی چیز دنیا کے اندر، اس دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اپنی حالت پر ہمیشہ برقرار رہے۔ ہر چیز عروج پر جاتی ہے اور ہر چیز کا زوال ہوتا ہے۔ دنیا گول ہے، گھومتی ہے، تو کبھی کوئی اوپر ہو جاتا ہے اور کبھی کوئی نیچے ہو جاتا ہے، تو کبھی کوئی نیچے ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اوپر ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہی ایسا اللہ نے بنایا ہے۔ دنوں کو، ایام کو گردش دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کو عروج دیتے ہیں، کبھی کسی کو زوال دیتے ہیں۔ کسی کا عروج جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور کسی کا زوال جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے اسباب کی دنیا میں چاہے آدمی جتنا بے بس ہو، دیکھنے کے اعتبار سے آدمی چاہے جتنا کلاش ہو، قومیں چاہے جتنی پچھڑی ہوئی ہو دیکھنے کے اعتبار سے، لیکن انہی قوموں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ پلٹتے ہیں تو وہ عروج کی ان بلندیوں تک جاتے ہیں کہ جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی انہونی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ روز مرہ کے مشاہدے کی چیز ہے۔ قوموں کے عروج اور زوال کو ہم دیکھتے ہیں، تاریخ کیا ہے یہی تو بتاتی ہے کہ قوم کا عروج، کس قوم کا عروج ہوا اور کس قوم کا زوال ہوا۔ ظاہر ہے مسلمانوں کے عروج کے زمانے میں یورپ کے علاقے جس زوال کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، اس زمانے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ایک زمانے میں ان کا عروج ہوگا۔ اور اب مسلمانوں کا زوال آیا ہے، یورپ کا عروج ہوا ہے، تو اب مسلمان ہی نہیں تصور کر پاتے ہیں کہ کبھی ہمارا عروج ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ایسے ہی باقی رہ جائیں گے، پھر ان کا بھی عروج ہوگا، جب یہ راہ راست پر آ جائیں گے، سیدھے راستے پر آ جائیں گے، جب ان کے اندر تنظیم پیدا ہو جائے گی، جب یہ منظم ہو جائیں گے، اور جب ان کے اندر اطاعت آ جائے گی، تو پھر ان کو عروج ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا زوال ہمیشہ کے لیے، یہ زوال بطور سزا کی ان کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، ان کی بدماشیوں کی وجہ سے۔ پھر ان کا عروج ہوگا، جب وہ پہلے جیسے جن حالات میں ان کو عروج ملا ہے اسی طرح کے حالات اگر پیدا کر لے مسلمان، تو پھر ان کا عروج ہوگا۔ تو یہ عروج اور زوال کا جو مسئلہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو، یہ کسی ایک کے لیے باقی رہے گا، ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اسی طریقے سے دنیا کو چلاتے ہیں۔ ہماری نگاہوں کے سامنے عروج اور زوال اور عزت اور ذلت کے منظر آئے دن سامنے آتے رہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں، پچھلے زمانے میں جب مملکتیں چلتی تھی، یعنی بادشاہت، خاندانی بادشاہتیں ہوا کرتی تھی، تو اس زمانے میں
جو خاندان حکمراں ہوتے تھے ان کی لمبی لمبی حکومتیں ہوتی تھی، یعنی 100 سال، 150 سال، 70 سال، 80 سال ایک ایک خاندان حکمرانی کرتا تھا. تو اس وقت عروج اور زوال جو ہے تھوڑا دیر دیر میں ہوا کرتا تھا، لیکن جب سے جمہوری نظام دنیا کے اندر متعارف ہوا ہے تو ہر 5 سال میں ہم عروج اور زوال کو دیکھتے ہیں. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کے نیچے سے کرسی نکلتی ہے اور دوسرے آدمی کے پاس وہ کرسی چلی جاتی ہے. ایک آدمی کی عزت سرکتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں اور وہی عزت دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے. ابھی بہت دور جانے کی بات نہیں، ہمارے پڑوسی ملک میں جو فی الحال چل رہا ہے بنگلہ دیش میں، یہ اسی کی ایک مثال ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے. اللہ کی جب مشیت ہوئی تو اس کو حکومت ملی، جب اللہ کی مشیت ختم ہوئی، اللہ کی مشیت ختم ہوئی تو وہ حکومت چھین لی گئی. ظاہر ہے 5 سال پہلے یا 6 سال پہلے یا 2 سال پہلے جس طرح کی مضبوط اور مستحکم حکومت تھی، کوئی تصور کر سکتا تھا کہ اس طرح کا ماحول پیدا ہوگا اور ایسے حکمراں طبقے کو بھاگنا پڑے گا اپنا گھر چھوڑ کر کے، دوسرے ملک میں جا کر کے پناہ لینا پڑے گا؟ کوئی سوچا تھا؟ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ پوری طاقت، پورے ملک کی طاقت ان کے پاس ہے، فوج ان کے پاس ہے، ہتھیار ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے. لیکن جب دن پلٹا ہے، جب اللہ نے دن کو گھمایا ہے، تو اب بھاگتے ہوئے پناہ نہیں مل رہی ہے. بھاگ رہے ہیں ممالک، دوسرے ممالک پناہ نہیں دے رہے ہیں. تو وہی ہے کہ عزت اور ذلت جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. سلطنت دینا اور چھین لینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان اگر ظلم کرتا ہے، انسان اگر بدماشیاں کرتا ہے تو اس کی سلطنت زیادہ دنوں تک نہیں چلتی ہے. اور انسان اگر انصاف کے ساتھ کام کرتا ہے، مروت اور ہمدردی کے ساتھ کام کرتا ہے، مخلوق خدا کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، اس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی حکومتیں دیر دیر تک رہتی ہیں. ظلم کے ساتھ حکومت یہ بہت دنوں تک نہیں رہ سکتی، یہ بات طے شدہ ہے. کفر کے ساتھ حکومت ہو سکتی ہے، کفر کے ساتھ حکومت رہ سکتی ہے، لیکن ظلم کے ساتھ بہت دیر تک حکومت نہیں رہ سکتی. بہت دیر تک نہ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 3 دن میں ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ قوم کی زندگی میں 10 سال 5 سال کوئی معنی نہیں رکھتا. 10 سال 5 سال ایک عام آدمی کی زندگی میں 5 اور 10 منٹ کی جو حیثیت ہوتی ہے، قوم کی زندگی میں وہی حیثیت 10 اور 5 سال کی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں اتنا معنی نہیں رکھتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک دن زوال آتا ہے اور ایسا زوال آتا ہے، ایسا بدترین زوال آتا ہے کہ آدمی جس کے بارے میں سوچے نہیں رہتا ہے کہ یہ کبھی بے بس ہوگا، وہ ایسا بے بس ہوتا ہے، ایسا بے بس ہوتا ہے لوگوں کے سامنے، اللہ کے سامنے ایسا بے بس ہوتا ہے کہ اس کی بے بسی پر ان لوگوں کو رحم آنے لگتا ہے جن پر اس نے ظلم کیا تھا اپنے عروج کے زمانے میں. اور یہ حکمران طبقے کے سلسلے میں ہماری زندگی کا مشاہدہ ہے. یعنی ہم اپنی زندگی میں کتنے تختے پلٹتے ہوئے دیکھے ہیں، دوسرے ممالک میں، باہر ممالک میں، خود اپنے ملک میں کتنے تختے پلٹتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں. حکومتوں کی تبدیلی ہم نے دیکھی ہے کہ ایک کی حکومت ختم ہوئی، اس کی جگہ پر دوسرے کی حکومت آئی. اس کی حکومت میں ماحول دوسرا تھا، دوسرے کی حکومت آئی، اس نے ماحول دوسرا کر دیا. جس نے ظلم کیا اس کو سزا ملی، کسی نہ کسی اعتبار سے اس کو سزا ملی، اور ظلم کرنے والے کو سزا ملتی ہی ہے. یقینی بات ہے کہ ظلم کرنے والوں کو سزا ملتی ہے. جو لوگ بہت دنوں تک لمبی لمبی حکومتیں جن لوگوں نے کی ہیں، 40 سال 50 سال جن لوگوں نے حکومتیں کی ہیں، تو ان کی حکومت لمبی چلنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ ان کے اندر ظلم نہیں ہوتا تھا. وہ ظلم نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کی حکومتیں دیر تک چلتی تھی. اور جو ظالم ہوتے تھے ان کی حکومتیں دیر تک نہیں چلتی ہیں. مخلوق کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو برداشت نہیں کرتا ہے. اس کی سزا دنیا ہی میں دی جاتی ہے. اور یہ چیزیں آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں. توت الملک من تشاء، جس کو آپ چاہتے ہیں حکومت دیتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتے ہیں حکومت چھین لیتے ہیں. کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. آدمی اپنے عروج کے زمانے میں یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اوپر کون ہے، ہم تو سب سے اوپر ہیں. لیکن جب اس کا زوال شروع ہوتا ہے تو پھر اس کو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کون ہے. کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے. سارے لوگ چھوڑ کر کے چلے گئے، کون ہمارے ساتھ ہے؟ یہی انسان کی زندگی کی حقیقت ہے، اور انسان کی زندگی کی پوری کہانی یہی ہے.
قومی اعتبار سے اس کو دیکھا جائے یا انفرادی اعتبار سے اس کو دیکھا جائے، ہر شخص کی زندگی میں یہ چیز آتی ہے کہ ایک اس کے عروج کا زمانہ آتا ہے اور دوسرا اس کے زوال کا زمانہ آتا ہے۔ عروج کے زمانے میں اگر آدمی نے عروج کا زمانہ اگر آدمی خیر و خوبی کے ساتھ گزار لیا تو زوال کا زمانہ جو ہے وہ تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر عروج کے زمانے میں اس نے گلچھرے زیادہ اڑائے، زیادہ بدمعاشیاں کی، تو پھر زوال کا زمانہ جو اس کے لیے تکلیف دہ ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو بھاگے کہیں پناہ نہیں ملتی، کہیں پر بھی اس کو پناہ نہیں ملتی۔ تو آدمی اپنی انفرادی زندگی میں بھی اگر اس کو آسائش میسر ہے تو زیادہ پگلائے نہ، اس لیے کہ اگر عروج ہے تو زوال بھی آئے گا کسی نہ کسی لحاظ سے۔ اگر آدمی اوپر اٹھا ہے تو نیچے بھی جائے گا، اس لیے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ ایام جو ہے وہ اللہ پھیرتے رہتے ہیں، پلٹتے رہتے ہیں، آج کوئی اوپر ہے تو کل کوئی نیچے ہے۔ تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے جو عروج پر ہیں ان کے لیے بھی سبق ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو زوال میں ہیں ان کے لیے بھی تسلی ہے، ان کے لیے بھی یہ آیت تسلی کا سامان ہے کہ جن سے حکومتیں چھین لی گئی ہیں ان کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ ان کی بدماشیوں کی وجہ سے حکومتیں چھین لی گئی ہیں، اگر وہ راہ راست پر آ جائے تو وہ حکومت اللہ پھر واپس لوٹا سکتا ہے، لوٹا دے گا ان کو۔ اور جو لوگ عروج پر ہیں ان کے لیے ہے کہ کل ان کے لیے زوال آئے گا۔ اگر آدمی اس آیت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے تو اس کا ذہن جو ہے بالکل معتدل رہے گا، یعنی ہر زمانہ جو ہے اس کے لیے ایک جیسا رہے گا، کوئی بھی زمانہ اس کے لیے تکلیف دہ نہیں رہے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، کہ آپ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں۔ انسانوں کی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ عزت اور ذلت دے رہا ہے، حکومتیں سمجھتی ہیں کہ وہ عزت اور ذلت دے رہی ہیں، یہ انسانوں کی بڑی غلط فہمی ہے۔ عزت اور ذلت کا براہ راست تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اللہ جس کو عزت دے گا اس کو عزت ملے گی، اللہ جس کو ذلیل کرے گا سارے لوگ مل کر کے اس کو عزت نہیں دے سکتے۔ اور عزت اور ذلت کے معاملے میں انسان زیادہ دھوکا کھاتا ہے، اس معنی کر کے زیادہ دھوکا کھاتا ہے کہ کسی سے دشمنی ہوئی، اس کے مزاج کے خلاف بات ہوئی یا کوئی ایسی چیز ہوئی تو وہ فوراً اس کو ذلیل کرنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ اب ذلیل کرنے کے لیے طرح طرح کی اوچھی حرکتیں وہ کرتا ہے کہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کر دیا، افواہ پھیلا دی، اس کے خلاف الزام لگا دیا اس کے اوپر یا کچھ کر دیا، اور وہ یہ سمجھ کر کے خوش ہوتا ہے کہ اس نے ذلیل کر دیا، اس نے اس کو ذلیل کر دیا۔ ظاہر ہے کہ انسان کی عزت اور ذلت وہ نہیں ہے، اصل عزت اور ذلت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور بعد میں پھر وہی جب بادل صاف ہوتا ہے، جب باتیں واضح ہو کر کے سامنے آتی ہیں تو پھر وہی آدمی جس کو ذلیل کیا گیا ہے وہی معزز ہو جاتا ہے، اور وہ آدمی جس نے ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے وہ بے عزت ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال جو ہے ہماری زندگی میں حکومتی سطح پر دیکھیں، انفرادی سطح پر دیکھیں، ایک دو نہیں ہزاروں مثالیں مل جائیں گی۔ پچھلے زمانے کے وہ سارے لوگ، یہ وہ سارے حکمراں، پچھلے زمانے کے وہ سارے حکمراں جن کو آج ہم ذلت کے ساتھ جن کا نام لیتے ہیں، نفرت کے ساتھ جن کا ہم نام لیتے ہیں، پوری دنیا جن سے مجموعی طور پر نفرت کرتی ہے، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کے زمانے میں بھی اس کے ساتھ ویسے ہی نفرت کی جاتی رہی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ نہیں، اس کے پاس طاقت تھی، اس کے زمانے میں لوگ اس کے منہ پر نہ جانے کتنی تعریفیں کرتے رہے ہوں گے۔ اس نے خود سے اپنی عزت بنانے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اس کی عزت نہیں تھی، اس کے مرنے کے بعد پوری دنیا نے اس کو ذلیل سمجھا، ساری دنیا کے لوگ اس سے نفرت کرتے رہے، کوئی اس کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس کا نام صحیح طریقے سے لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ سارے عزت والے لوگ تھے، بظاہر اپنے اعتبار سے انہوں نے خود سے اپنی عزت کمائی تھی، لیکن تھے حقیقت میں ذلیل، حقیقت میں ذلیل تھے، اور وہ بعد میں ان کے مرنے کے بعد جب تاریخ نے فیصلہ کیا اور جب تاریخ نے صحیح طریقے سے ان کا تجزیہ کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ذلیل تھے، اور آج سارے لوگ ان کا نام ذلت کے ساتھ لیتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے سردار یا بڑے بڑے اپنے زمانے کے جو فرعون ہے یا اپنے زمانے کے جو ابو جہل ہیں، کیا وہ اپنے زمانے میں بھی ایسے ہی ذلیل رہے ہوں گے؟ بالکل نہیں ایسے ذلیل تھے وہ اپنے زمانے میں۔ یہ اپنے زمانے میں معزز لوگ تھے، قبیلوں کے سردار تھے، ملک کے سردار تھے،
لیکن آج ان کا حال یہ ہے کہ کوئی ڈھنگ سے ان کا نام لینے والا نہیں ہے، کوئی عزت کے ساتھ ان کا نام لینے والا نہیں ہے۔ اصل عزت اور ذلت یہ ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ آدمی زیادہ اکڑ کر کے رہے گا تو بظاہر اپنی طاقت کے سامنے لوگوں کو جھکا کر کے اپنی عزت محسوس کرے، لیکن 40 سال کے بعد 50 سال کے بعد وہ اس دنیا میں ایسا ذلیل کیا جائے گا کہ کوئی نام اس کا محبت سے نہیں لینے والا رہے گا، سارے لوگ نفرت کے ساتھ نام لینے والے ہوں گے۔ اور ایک آدمی اپنے زمانے میں نیکی کا کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے اور پوری دنیا کے لوگ اس کو ذلیل سمجھتے ہیں، اس کو غریب سمجھتے ہیں، اس کو تنگ دست سمجھتے ہیں، اس کو ذلیل سمجھتے ہیں، اس کی حرکتوں پر ہنستے ہیں، اس کی چیزوں پر ہنستے ہیں۔ لیکن اللہ اس کو عزت دینے پر آتا ہے تو پھر بعد کے زمانے میں اسی کا نام عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے، سارے لوگ اسی کا نام عزت کے ساتھ لیتے ہیں، بہتر طریقے سے لیتے ہیں۔ اس کی بھی ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ وہ لوگ جو حق پر قائم رہے اور حق پر قائم رہ کر کے انہوں نے بادشاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کی، ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جس زمانے میں وہ تھے اس زمانے میں ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، بادشاہ سلامت کی ڈر سے ان کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا، کوئی ان کی طرف سے ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ بے یار و مددگار ہیں، ذلیل ہیں۔ لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عزت دی کہ پوری دنیا ان کی محبت سے بھر گئی، پوری دنیا میں ان کا نام عزت کے ساتھ لیا جاتا رہا، اور جو ان کے مد مقابل ظلم کرنے والے تھے وہ ذلیل ہو گئے۔ تو عزت اور ذلت کا اصل پیمانہ یہ ہے، آدمی اپنی طاقت کی بنیاد پر جو عزت حاصل کرتا ہے یا اپنے زور اور اپنے عہدے کی بنیاد پر جو عزت حاصل کرتا ہے وہ کوئی عزت نہیں ہے، وہ تو ڈر ہے، وہ خوف ہے، وہ عزت نہیں ہے۔ کسی کے عہدے کی وجہ سے، کسی کے پیسے کی وجہ سے، کسی کی طاقت کی وجہ سے اگر اس کی عزت کی جا رہی ہے تو وہ ڈر اور خوف ہے۔ اصل عزت وہ ہے کہ جو اس کی غیر موجودگی میں کی جائے، اس کے پیچھے جو کی جائے وہ اصل عزت ہے، اور وہی عزت اللہ دیتا ہے، وہی عزت اللہ دیتا ہے اور وہی عزت اللہ چھینتا ہے۔ ظلم کرنے والا کبھی بھی معزز نہیں ہو سکتا، اس دنیا میں ظلم کرنے والا کی بھی کبھی بھی معزز نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ہمارے زمانے کا ظالم ہو، چاہے وہ ہم سے پہلے کے زمانے کا ظالم ہو، کوئی بھی ظالم ہو، اس کی مثال دیکھ لیں۔ اگر ہمارے زمانے کے جو ظالمین ہیں 50 سال کے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے وہ دیکھیں گے کہ وہ کیسے ذلیل ہو رہے ہیں، پوری پوری دنیا ان کے ساتھ ان سے کیسے نفرت کر رہی ہے یا ان کو کیسے برے ناموں سے پکار رہی ہے۔ آج بظاہر ان کے ان کی عزت پہ کوئی کمی نہیں ہے، ہر طرف ان کی واہوائی ہے، لیکن اگر ظلم کیا ہے انہوں نے تو 50 سال کے بعد جو لوگ رہیں گے وہ دیکھ لیں گے کہ وہ کیسے ذلیل کیے جا رہے ہیں، ہر گلی، ہر چوراہے، ہر زبان پر وہ کیسے ذلیل کیے جا رہے ہیں، کوئی ان کا عزت کے ساتھ نام لینے والا نہیں ہے۔ تو عزت کا اصل پیمانہ جو ہے وہ اللہ کے یہاں ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ آدمی اپنی طاقت سے، آدمی اپنی قوت سے عزت نہیں حاصل کر سکتا، دوسروں کو خوف زدہ کر کے جھکا سکتا ہے لیکن عزت نہیں حاصل کر سکتا۔ عزت وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے، عزت وہ ہوتی ہے جو دل میں پیدا ہوتی ہے، عزت وہ ہوتی ہے جو پیٹھ پیچھے ظاہر ہوتی ہے، منہ پر تو سارے لوگ تعریف کرتے ہیں، منہ پر کی گئی تعریف کا کوئی اعتبار نہیں ہے، منہ پر تو سارے لوگ تعریف کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے منہ پر کوئی تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ ظاہر ہے اگر کوئی قابل تعریف چیز ہمارے اندر ہے اور اس کی تعریف کرنی ہے تو ہمارے منہ پر کیوں، پیٹھ پیچھے تعریف کر لے، آدمی کو اگر ضرورت ہے پیٹھ پیچھے تعریف کر لے، اگر وہ پیٹھ پیچھے نہیں تعریف کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نگاہ میں وہ قابل تعریف نہیں ہے، صرف اپنی ضرورت نکالنے کے لیے وہ تعریف کر رہا ہے، یہ جھوٹی تعریف ہے۔ اور جھوٹی تعریف سن کر کے نہ آدمی کو خوش ہونا چاہیے نہ کسی غلط فہمی میں پڑنی چاہیے، اور آدمی کو سب سے زیادہ غلط فہمی اسی سے ہوتی ہے، جھوٹی تعریف سے سب سے زیادہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ جھوٹی تعریف سن کر کے خوش ہو جاتا ہے، گدگد ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کا کچھ نتیجہ نہیں نکلتا، اس جھوٹی تعریف کا کچھ نتیجہ نہیں نکلتا۔ تعریف آدمی کو اچھی لگتی ہے یہ فطری چیز ہے، تعریف اچھی لگتی ہے یہ بالکل فطری چیز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چار آدمی کو بیٹھا کر کے ہمیشہ بھانڈوں کی طرح اپنی تعریف کراتا رہے، جیسے عام طور سے حکومتیں کرتی ہیں کہ چار بھانڈوں کو بیٹھا کر کے اپنی تعریف کراتی ہیں یا یہ کہ اپنی ہر چیز کی واہواہی کراتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ کسی معزز آدمی کا کام نہیں ہے،
کہ خود سے اپنی تعریف کرائے، اپنے منہ پر اپنی تعریف کرائے، لوگوں کو بتائے، لوگوں سے کہے کہ وہ اس کی تعریف کرے۔ یہ کوئی عزت والی چیز نہیں ہے۔ آدمی اچھا کام کرے، خود ہی اس کی تعریف ہوگی۔ آدمی لوگوں کو سہولت پہنچائے، لوگوں کو آسانیاں دے، آسانیاں لوگوں میں تقسیم کرے، خود ہی اس کی تعریف ہوگی۔ تو یہ ہے کہ یہ اصولی بات ہے کہ عزت اور ذلت یہ دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کیسے کس کو عزت دے گا اور کیسے کس کو ذلیل کرے گا، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ آج کے جو معزز ہیں کل کے بالکل ذلیل ہوں گے، اور آج کے جو ذلیل ہیں کل کے وہ معزز ہیں۔ یہ تاریخ اگر دیکھیں تو یہ چیز بالکل واضح طور پر نظر آتی ہے کہ آج کے معزز کل کے بدترین لوگ مانے جائیں گے، اور آج کے جو ذلیل ہے کل کے بہترین لوگ، بہترین آئیڈیل وہ مانے جائیں گے۔ یہ اصل عزت اور ذلت ہوتی ہے۔ بیدک الخیر، آپ کے ہاتھ میں بھلائی ہے، یعنی اللہ کے ہاتھ میں جو بھی بھلائی ہے اللہ کے ہاتھ میں۔ اب یہ بیدک الخیر کا جو لفظ ہے یہ بہت معنی خیز لفظ ہے، یہ بہت معنی خیز لفظ ہے اس موقع پر، لیکن اب موقع نہیں ہے، یعنی وقت نہیں ہے، وقت کم ہے، اس لیے اب اس کی تفصیل میں اگلے ہفتے کا جو درس قرآن ہوگا اس کی تفصیل اس میں انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ انک علی کل شیء قدیر، اور یقیناً آپ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی آپ اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، جس کو چاہے عزت دے دے۔ اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے صورتحال جیسی بھی ہو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، فرمایا ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ کا جو اللہ کی بنائی ہوئی جو دنیا ہے اس کے اندر مایوسی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آج جو لوگ نیچے ہیں کل کو وہ لوگ اوپر رہیں گے، آج جو لوگ اوپر ہیں کل کو وہ لوگ نیچے رہیں گے۔ یہ دنیا اسی طرح سے چلتی ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کسی کے ظلم کو وہ برداشت نہیں کرے گا، وہ ختم کر دے گا۔ ظالم کو ظلم سمیت اکھاڑ کر کے پھینک دے گا۔ لیٹ سویر ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو ظلم کرنے کا زیادہ موقع مل گیا ہو کسی وجہ سے، اور کسی کو کم موقع ملا ہو، لیکن انجام سب کا ایک ہی ہوگا کہ اکھاڑ کر کے پھینک دیا جائے گا سب کو۔ اس لیے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی اپنے دور عروج میں یا قومیں اپنے دور زوال میں بھی مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی وفاداری بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم زوال میں چلے گئے ہیں تو وفاداری بدل دیں، کہ اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری چھوڑ کر کے دوسروں سے وفاداری کرنے لگیں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے وفادار تھے پہلے بھی، اور بعد میں بھی رہیں گے، چاہے ہم زوال کی حالت میں ہوں، چاہے ہم بالکل گڈھے میں جانے والی حالت میں ہو، لیکن ہم رہیں گے وفادار اللہ اور اس کے رسول ہی کے۔ ہماری وفاداری نہیں تبدیل ہوگی، اس لیے کہ یہ عروج اور زوال اس کے اندر تو تبدیلی یقینی بات ہے، اور اصل کمال یہ ہے کہ آدمی کی وفاداری نہیں بدلنی چاہیے۔ عروج اور زوال تو ہوتا رہے گا، کبھی عروج ہے کبھی زوال ہے۔ اصل کمال یہ ہے کہ آدمی کی وفاداری کبھی نہیں بدلنی چاہیے، قوموں کی وفاداری کبھی نہیں بدلنی چاہیے۔ اس لیے اگر ہم زوال کی بھی حالت میں ہیں تب بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وفاداری بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری وفاداری کل بھی انہی کے ساتھ تھی، اور آج بھی انہی کے ساتھ ہے، اور آئندہ بھی انہی کے ساتھ رہے گی۔ اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا۔